السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا شہبازرسول. آج DCFA پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے چند دن قبل PVMC پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی طرف سے محترم جناب ڈاکٹر جاسر آفتاب صاحب کو ان کے رجسٹریشن کے حوالے سے ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور اس نوٹس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے PVMC کے حوالے سے آپ کے کالمز، آپ کے جتنے بھی تجزیہ جات ہیں یا آپ کی جو بھی خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب یہ نوٹس جاسر آفتاب صاحب کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے اوپر اپنا رسپانس دیا. آپ نے اس نوٹس کو بنیاد بناتے ہوئے عدالت میں بھی اس کو چیلنج کر دیا، اور سوشل میڈیا پہ آپ نے آ کر واشگاف الفاظ میں آپ نے اس کی تردید کی، اور آپ نے کہا کہ اگر میرا کوئی تجزیہ، میرا کوئی کالم یا میرے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، PVMC کی انتظامیہ ذمہ داران بالکل دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، میں ان کو فیس کروں گا. بات یہ ہے جی کہ ڈاکٹر جاسر آفتاب صاحب نے جو مین باتیں اپنے تجزیہ میں کی اس میں یہ تھا کہ ایک ہی آدمی لگاتار 3-4 سال تک PVMC کی کیسے قیادت کر سکتا ہے، کیسے وہ الیکشن جیت کر ایک ہی سیٹ پہ براجمان رہ سکتا ہے. دوسری بات، کسی بھی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ از خود اپنی تنہاؤں کے اندر مراعات کی شکل میں وہ اضافہ کر سکے. آپ نے بات کی کہ آپ نے گومل یونیورسٹی کو آپ نے رجسٹریشن دی، اور 15-16 سال بعد آپ کو خیال آیا کہ ان کی جو رجسٹریشن تھی وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتی. اس کے علاوہ آپ نے حقائق کے ساتھ بات کی کہ طلباء سے فیس کے علاوہ جرمانہ جات کی شکل میں یا فیس کو دگنا کرنے کی شکل میں کوئی یعنی اس کا بھی کیا طریقہ کار ہے. یہ ساری باتیں آپ نے کی، اور PVMC کی انتظامیہ نے آپ کو آج خود جو نوٹس ہے وہ جاری کیا اور کہا کہ آپ ہمارے سامنے پیش ہوں، اور نہیں تو ہم آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ خارج کر دیں گے. بات یہ ہے جی کہ ڈاکٹر جاسر آفتاب نے کہا کہ میں PVMC کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں میں کسی کو نہیں جانتا، کسی کے ساتھ میری ذاتی عداوت نہیں ہے، اور میں کیونکہ میری ذمہ داری ہے صحافت کرنا، اور میں بائی پروفیشنل صحافی ہوں، میں تو حق سچ کی بات کروں گا. آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں ہر سطح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اگر PVMC میکسیمم کیا کرے گی، میری رجسٹریشن کو منسوخ کر دے گی، میں یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں. اپنے لائف سٹاک سیکٹر کی حفاظت کے لیے، اپنی خدمات کے لیے میں ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہوں. اس بات پر میں ڈاکٹر جاسر آفتاب صاحب سے کہوں گا کہ سر دیکھیں، اگر PVMC آپ کی رجسٹریشن منسوخ بھی کر دیتی ہے، لیکن آپ کی سوچ، آپ کا ویژن، آپ کو جو خدا داد آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا تجربہ، آپ کا نالج، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن پہ یعنی یہ آپ کے ایسٹس ہیں، وہ تو نہیں یہ چھین سکیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر حق سچ کی بات کرنا بہت مشکل ہے، اور میں آپ کی استقامت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ کہوں گا کہ اگرچہ بت ہیں جواز کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور کل کبھی جب تاریخ لکھی جائے گی نا، آج ہمارا ڈیری سیکٹر زوال کا شکار ہے، اور کسی دور کے اندر بھی اس پہ وہ توجہ نہیں دی گئی جو کہ دینی چاہیے تھی. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک آدمی بار بار کیسے ایک سیٹ پہ براجمان رہ سکتا ہے، کیونکہ پانی بھی اگر زیادہ دیر کے لیے کھڑا رہے تو وہ بھی بدبودار
ہو جاتا ہے۔ اتنا ضرور ہے ڈاکٹر جاسر آفتاب صاحب DCFA پاکستان کی طرف سے بینگ اے فارمر ہم آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کل جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو اتنا تو لکھا جائے گا کہ اب دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا تو ایک ابابیل اپنی چونچ کے اندر آگ کو بجھانے کے لیے پانی لے کے آتی اور کسی نے اس سے پوچھا کہ اے ابابیل تیرے اس پانی کے قطرے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو ابابیل نے کہا کہ کل جب یہ بات کی جائے گی کہ آگ لگانے والے کون تھے اور آگ کو بجھانے والے کون تھے تو کم از کم میرا نام آگ بجھانے والوں میں آ جائے گا۔ اسی طرح مصر کے بازار کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی تو ایک بڑھیا سود کی اٹی لے آئی اور کہا کہ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگاؤں گی۔ تو کسی نے کہا کہ سود کی اٹی کے عوض کیا تجھے حضرت یوسف علیہ السلام مل جائیں گے؟ تو اس بڑھیا کا جواب یہ تھا کہ مجھے پتا ہے میں غریب بھی ہوں، اس سود کی اٹی کے عوض مجھے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ملیں گے، لیکن کل کو میں ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں گی جو کہ یوسف کے خریدار تھے۔ بات یہ ہے کہ ہماری اس جد و جہد کے بدلے میں یہ سسٹم تبدیل تو نہیں ہوگا، لیکن کل بوقت قیامت جب روز حشر میں کم از کم ہم لوگ اس فہرست میں شامل ہوں گے، ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو کہ حق سچ کی آواز کو اٹھاتے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، DCFA پاکستان کی طرف سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بالکل ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گو کہ اس وقت ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ مافیاز نے اس ملک کو ڈبو دیا ہے، وہ بھی مافیات کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اور اس طرح جب یہ طے شدہ ہے کہ ہر سیکٹر کے اندر، ہر شعبے کے اندر، ہر ادارے کے اندر مافیات نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں تو اس کے متبادل حق سچ کی آواز اٹھانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ کا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہے کہ جو اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حق سچ کی آواز آپ اٹھا رہے ہیں۔ تو بالکل آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پاکستان کا ہر فارمر DCFA پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ انسان کے اختیار میں ہے کوشش کرنا، اس کے ریزلٹس، اس کی آؤٹ پٹ پہ انسان کا اختیار نہیں ہے، اور یہ حق سچ کی انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ باقی سبھی احباب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔